اچھائی اور برائی کا معیار اگر انسان خود سوچنے لگے اور خود فیصلے کرنے لگے تو فیصلے مختلف آئیں گے. بہت سے لوگ برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہوں گے، بہت سے لوگ اچھائی کو برائی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ حضرت انسان پر فیصلہ نہیں چھوڑا، بلکہ خود فیصلہ فرما دیا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور وہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتا دیا یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. اور ان برائیوں کے لیے یہ بھی آگاہ کر دیا کہ ایک شیطان ہے، انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تم کو برائی کی طرف لے جائے گا، اچھائی سے ہٹائے گا. اور اس نے رب تبارک و تعالی کی عزت کی قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پروردگار تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اس نے ایک قسم کھائی تو رب تبارک و تعالی نے 3 قسمیں کھا کر کے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّ مَكَانِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، میرے بلندی مقام کی قسم، اغفر لہم مستغفرونی، جب تک میرے بندے اور بندیاں مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. یہ ہے ارحم الراحمین، جو اپنے بندوں کو اچھائی کی طرف لانا چاہتا ہے اور اس طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں شیطان برائی کی طرف اکساتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کہتا، ہر انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو جائے، میرا رب جس پر مہربان ہو جائے، وہ نفس کی، شیطان کی برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے. آج کل کے دور کے اندر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. کن لوگوں نے؟ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں، جنہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں. ڈگریاں لے کر کے وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ڈگری جعلی ہے یا حقیقی ہے، کیسی بھی ڈگریاں ہوں، قومی اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں، سینیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ فیصلے ٹرانسجینڈر بل منظور کر لیا گیا، ٹرانسجینڈر بل منظور کر لیا گیا. کہاں پر؟ قومی اسمبلی میں. اور اب سینٹ میں بھیجا جا رہا ہے اس کو پاس کرانے کے لیے. کون لوگ ہیں یہ جو اپنے آپ کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، بڑا تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، بڑا عقل مند سمجھتے ہیں؟ بلکہ ان سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا کہ جو رب کی بنائی ہوئی خلقت کا مقابلہ کر رہا ہو اور رب کی خلقت سے ہٹ کر کے کوئی اور چیز چاہتا ہو. رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر آگاہ کر دیا تھا، ارشاد فرما دیا تھا رب العالمین نے کہ یہ جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، فرمایا اللہ نے شیطان کے اوپر تو لعنہ اللہ، لعنت بھیجی اللہ تبارک و تعالی نے. جب اللہ نے اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیج دی، شیطان کہنے لگا وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اے اللہ تیرے بندوں میں مقرر حصہ لوں گا کہ جن کو اپنے ساتھ میں جہنم میں لے کر کے جاؤں گا. اور کہنے لگا ولا اضلنہم، میں ان کو گمراہی کی طرف دعوت دوں گا، گمراہی کی طرف بلاؤں گا. ولا امنینہم، اور باطل جھوٹی امیدیں دلاؤں گا ان کو. ولا آمرنہم، اور میں ایسے ایسے حکم کروں گا ان کو کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹا کریں گے. اور پھر کہنے لگا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ذرا اس جملے کے اوپر غور کیجئے گا. رب تبارک و تعالی نے یہ منع کر دیا اور انتباہ کر دیا کہ بچ جاؤ، کیا
یہ شیطان ہے، کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا رب کی بنائی ہوئی جو صورتیں ہیں ان کو تبدیل کرنے کی۔ رب نے مرد بنایا، کہتے ہیں ہم عورت بنیں گے، رب نے عورت بنایا، کہتے ہیں ہم مرد بنیں گے۔ اور پھر یہاں یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جی نادرہ میں اگر کوئی جا کر کے کہے کہ میرا نام خالدہ تھا، اب میرا نام خالد خان لکھ دیا جائے کیونکہ میں مرد ہو گیا ہوں، تو نادرہ اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا۔ اب یہ جو اصل میں عورت تھی، لڑکی تھی، اس نے اپنے آپ کو شو کر کے مرد لکھوا لیا۔ ایک تو اللہ کے قانون وراثت کے اندر دخل اندازی کہ اس کا حصہ اللہ نے جو رکھا تھا اس کو ڈبل کرنے کی کوشش، شیطانی حربہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں اللہ کی جو خلقت ہے میں اس کے اندر ان سے تغیر اور تبدیلی کرواؤں گا، تو لہذا یہ بالکل غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنایا نا اور شیطان کی بات مانی، چاہے یہ قومی اسمبلی والے ہوں، سینٹ والے ہوں، وزیر وزراء ہوں، کوئی بھی ہو، بڑے پڑھے لکھے لوگ کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں یہ جاہل اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی نظر کے اندر یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اگر یہ ایسا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہا ہو، وما، اب فرمایا رب العالمین نے جس نے بھی شیطان کو اللہ کے سوا اپنا دوست بنا لیا وہ تو بہت بڑے نقصان کے اندر چلا گیا۔ اور یہ شیطان جو ہے ان سے وعدے کرتا ہے اور بڑے سبز باغ دکھاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا جو بھی وعدہ ہے سارا کا سارا دھوکے پر مبنی ہے۔ یہ سورۃ النساء تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور سورۃ الانفال کی آیت میں رب تبارک و تعالی اسی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ رب العالمین نے آل فرعون اور ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان پر جو اپنا عذاب بھیجا ہے، فرمایا یہ اس وجہ سے تھا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالی ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت دے دی اور اس کو تبدیل کر دے اور ان سے واپس لے لے اور چھین لے جب تک کہ یہ خود ہی اس نعمت کے اندر تبدیلی اپنے نفسوں میں نہ کرنے لگ جائے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے، سینٹ میں بیٹھنے والے جو بھی اس بل کو پاس کر رہے ہوں گے وہ شیطان کے دوست ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ قرآن کے دشمن ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کو یہ حق نہیں کہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر قوم کی ترجمانی کریں۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا پھر ان کو اٹھا لے اور ان کی جگہ پر اللہ اپنے نیک اور صالحین بندوں کو لے آئے۔